اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل الساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ العلی العظیم۔ الحمد للہ الذی علی ما انعم ولہ الشکر علی ما الہم والسبوغ اللہ یصدعہا۔ پروردگارا تیرا شکر ہے ان تمام نعمتوں پر جو تو نے ہمیں پیشگی عطا کی، بن مانگے ہمیں عطا کی۔ بہت سی چیزیں ہم دنیا میں خدا کی درگاہ سے طلب کرتے ہیں، اور بہت سی چیزیں خداوند تبارک و تعالیٰ نے ایسی ہمیں عطا کی ہیں جن کو ہم نے مانگا بھی نہیں تھا، اور بنا مانگے خداوند تبارک و تعالیٰ نے وہ نعمتیں پیشگی بنا مانگے ہمیں عطا کی، اور میں اور آپ ان خوش قسمت افراد میں سے ہیں جنہیں ان تمام نعمتوں کے علاوہ سرمشق ہم جسے کہہ سکتے ہیں، سب سے بڑی نعمت جس کو ہم کہہ سکتے ہیں وہ ابا عبداللہ الحسین کی محبت ہے، جس سے خداوند تبارک و تعالیٰ نے ہمارے قلوب کو لبریز کیا ہے، سرازیر کیا ہے۔ ہمارے دلوں میں جو عشق اہل بیت علیہم السلام موجود ہے، خدا کی تمام نعمتوں سے بڑھ کر بڑی نعمت ہے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت کا جو ثواب ہے، جو اجر ہے، ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام پر گریے کا جو ثواب ہے، ان سے محبت کا جو ثواب ہے۔ ہمارے استاد ارشاد فرما رہے تھے کہ ایک دن میں مومنین کی صفات پڑھ رہا تھا، تو جب میں مومنین کی صفات پڑھتا گیا اور میں پریشان ہوتا گیا، سوچتا گیا خدا یا پروردگارا مجھ میں تو ان میں سے کوئی بھی خصوصیت موجود نہیں ہے، یہاں تک کہ میں اس مقام پہ پہنچا جب میں نے دیکھا کہ فرمایا گیا تھا مومن کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ مومن کے سامنے جب حسین کا نام لیا جائے تو اس کی آنکھوں سے اشک جاری ہو جاتے ہیں۔ اس صفت کو دیکھتے ہی پڑھتے ہی میں خوش ہوا، میری نا امیدی امید میں بدلی، اور میں امیدوار ہو گیا کہ خدا یا پروردگارہ کوئی اور صفت میرے اندر نہیں ہے، لیکن یہ خصوصیت میرے اندر ضرور موجود ہے کہ جب بھی نام حسین سنتا ہوں میری آنکھیں اشک بار ہو جاتی ہیں۔ کیوں؟ اس گریے میں ایسا کیا ہے؟ روایت کہتی ہے کہ جو حسین ابن علی پر گریہ کرے اور 100 افراد کو امام حسین علیہ السلام کی مصیبت پر رلائے، خدا اس کو جنت اس پر واجب قرار دے دیتا ہے۔ جو 10 کو رلائے ان پر خدا جنت واجب قرار دے دیتا ہے۔ جو خود بھی روئے اور کسی ایک بندے کو رلائے تب بھی خداوند تبارک و تعالیٰ اس کو بہشت کا سزاوار قرار دے دیتا ہے۔ یہاں تک کہ فرمایا کہ اگر امام حسین کی مصیبت سنتے ہو رونا نہیں آتا تو رونے کی ادا انجام دو، رونے کی ایکٹنگ کرو، شاید تمہارا وہ گریے کا انداز اختیار کرنا بھی تمہیں خدا کی درگاہ میں مقرب کر دے گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت میں موجود ہے، امام کے اصحاب میں سے ایک صحابی جن کا نام مسمع کردین تھا، ایک دن امام علیہ السلام کی زیارت کے لیے تشریف لائے، اور جب وہ تشریف لائے امام علیہ السلام نے اسے سوال کیا کہ اے مسمع، کیا آپ ابا عبداللہ الحسین کی زیارت کے لیے جاتے ہیں؟ مسمع نے فرمایا مولا ہمیشہ کربلا جانا میرے لیے بہت مشکل ہے، مشہور شخص ہوں، میرے دشمن ہیں، میں ڈرتا ہوں کہ میرے دشمن مجھے نقصان نہ پہنچا دیں۔ امام نے فرمایا مسمع، کیا ابا عبداللہ الحسین کی ذکر کو سننے کے بعد تمہیں گریہ تم پر جاری ہوتا ہے، تمہیں رونا آتا ہے؟ مسمع کہنے لگے یا امام جعفر صادق علیہ السلام، جب بھی میں امام حسین کا نام سنتا ہوں، جب بھی مجھے پیاس لگتی ہے اور میں پانی پیتا ہوں،
مجھے ابا عبداللہ الحسین کی پیاس یاد آ جاتی ہے، مجھے اہل بیت حرم کی پیاس یاد آ جاتی ہے، اور اس کو یاد کرتے ہی میری آنکھوں سے اشک جاری ہو جاتے ہیں۔ امام علیہ السلام نے مسمع کو دعا دی اور فرمایا کہ خدا رحمت کرے تمہاری ان اشکوں پہ۔ اور پھر میرے امام اشک ابا عبداللہ الحسین پر، جو اشک امام حسین کے لیے جاری و ساری ہوتے ہیں، ان کے بارے میں میرا مولا فرماتا ہے، اے مسمع، جو لوگ دنیا میں ابا عبداللہ الحسین پر گریہ کرتے ہیں، جب قیامت کے دن وہ وارد محشر ہوں گے اور خدا انہیں حوض کوثر پر لے کر آئے گا، تو حوض کوثر انہیں دیکھ کر خوش ہو جائے گا اور ان کا استقبال کرے گا، اور حکم ہوگا کہ حوض کوثر کی اس خوشی کا اظہار کیوں ہے؟ کیونکہ تم دنیا میں ابا عبداللہ الحسین پر اپنی آنکھوں سے اشک جاری کیا کرتے تھے۔ عزیزان من، حسین ابن علی وہ ہے، حسین نجات دہندہ ہے، حسین ہماری زندگی کا مقصد ہے، حسین ہمیں آخرت میں، ہمیں دنیا اور آخرت کی نجات دینے والی ہستی ہے۔ لیکن دنیا میں بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے حسین سے منہ موڑا۔ کربلا میں بھی ایسے افراد موجود تھے، انہوں نے حسین سے منہ موڑنے کے بعد اپنے لیے دیکھا کہ نہ ان کے پاس دنیا رہی نہ آخرت رہی، کیونکہ حسین کی نصرت میں نجات ہے، اور حسین کی نصرت سے دوری میں عقاب ہے۔ انسان کہیں کا نہیں رہتا جب حسین علیہ السلام کی نصرت سے دوری اختیار کرتا ہے۔ روایت بیان کرتی ہے کہ عبداللہ ابن حر نامی ایک سردار تھے کوفہ کے، جنہوں نے جب سنا کہ ابا عبداللہ الحسین آ رہے ہیں، مسلم سے بیعت لوگوں نے ہٹا لی ہے، اور عبید اللہ ابن زیاد نے بہت سارا پیسہ دے کر تمام کوفیوں کو خرید لیا ہے، انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ امام حسین علیہ السلام کی مقابلے میں جب جاؤں گا، مجھے جانا پڑا، اور عبید اللہ ابن زیاد نے اگر مجھے خریدنا چاہا، تو یہ دونوں صورتوں میں میرے لیے موت اور ہلاکت ہے، میری دنیا بھی جائے گی اور میری آخرت بھی جائے گی۔ تو انہوں نے اپنے بیوی بچوں کو اٹھایا، مال و اسباب کو اٹھایا، اور کوفے سے باہر آ کر قیام فرمایا۔ امام حسین علیہ السلام جب وہاں تشریف لائے، امام نے پوچھا یہ خیام کس کے ہیں؟ امام کو جواب دیا گیا کہ یہ خیمے عبداللہ ابن حر کے ہیں۔ امام علیہ السلام نے جناب حجاج کو بھیجا کہ جائیں اور جا کر عبداللہ ابن حر کو دعوت دیں کہ وہ بھی امام حسین علیہ السلام کے لشکر کی طرف آ جائیں، امام کی نصرت کے لیے آ جائیں، امام کی مدد کے لیے آئیں۔ جناب حجاج گئے۔ حجاج کو بھیجنے کا مقصد کیا تھا؟ حجاج کو بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ حجاج اور عبداللہ ابن حر دونوں کا تعلق ایک ہی قبیلے سے تھا۔ جناب حجاج تشریف لائے، عبداللہ ابن حر کو دعوت دی کہ امام حسین علیہ السلام کے لشکر میں امام کی نصرت کے لیے آ جائیں۔ حل من ناصر ینصرنا کی صدا مسلسل جاری و ساری ہے۔ حجاج کے اس جملے کو سننے کے بعد عبداللہ ابن حر نے کہا کہ دیکھو، میں کوفہ سے یہاں اس لیے آیا کہ میں عبید اللہ ابن زیاد کی مدد نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن میں امام حسین کی مدد بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ کربلا کا انجام یعنی موت، اور میں ابھی مرنا نہیں چاہتا۔ حجاج نے آ کر امام حسین علیہ السلام کو بتایا کہ عبداللہ ابن حر نے یہ جواب دیا ہے۔ امام علیہ السلام اتمام حجت کے لیے خود اٹھ کر خیام عبداللہ ابن حر میں تشریف لائے، اور عبداللہ ابن حر سے کہا کہ میں تمہیں دعوت دینے آیا ہوں، اتمام حجت کرنے آیا ہوں کہ تم میرے لشکر میں آ جاؤ، میری نصرت کے لیے، میری مدد کے لیے۔ عبداللہ ابن حر نے امام کو بھی وہی جواب دیا، کہا اے میرے سردار، اے میرے آقا، میں عبید اللہ ابن زیاد سے فرار کر کے یہاں آیا ہوں یہ اظہار کرنے کے لیے کہ اب عبداللہ الحسین، میں عبید اللہ ابن زیاد کا حامی اور ناصر نہیں بننا چاہتا، لیکن میں آپ کی بھی نصرت نہیں کر سکتا، کیونکہ میں جانتا ہوں آپ کی نصرت یعنی موت، اور موت کا خریدار میں نہیں بن سکتا۔ امام نے فرغوز کہنے لگا کہ ہاں مولا، میرے پاس گھوڑا ہے، بہت تیز رفتار گھوڑا، ایسا گھوڑا ہے کہ جس کو لے کر جب میں میدان جنگ میں اترتا تھا تو لوگوں کو صرف دھول نظر آتی تھی، اتنا طاقتور اور تیز گھوڑا میرے پاس موجود ہے، تلوار ہے، زرہ ہے، میں یہ چیزیں آپ کو دے سکتا ہوں۔ امام نے فرمایا عبداللہ، مجھے نہ گھوڑے کی ضرورت ہے، نہ تلوار کی اور نہ زرہ کی، میں تمہارے پاس آیا تھا اتمام حجت کے لیے، تمہیں اپنی طرف بلانے کے لیے،
لیکن اگر تم نہیں آنا چاہتے میں تمہاری عاقبت سنوارنے آیا تھا، لیکن اگر تم نہیں آنا چاہتے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ امام تشریف لے گئے، جنگ ہوئی، امام شہید ہوئے، کربلا ختم ہوئی۔ عبداللہ ابن حر بعد میں جب کربلا کے بعد کوفہ میں واپس آیا تو عبید اللہ ابن زیاد کو پتہ چلا کہ عبداللہ ابن حر واپس آ گیا ہے۔ عبید اللہ ابن زیاد نے فوراً اپنے فوجی بھیجے کہ جا کر عبداللہ ابن حر کو بلایا جائے۔ جب عبداللہ ابن حر کو بلایا گیا ابن زیاد کے دربار نے، ابن زیاد نے سوال کیا، اے عبداللہ تم کہاں تھے ابھی تک؟ عبداللہ نے کہا کہ میں کوفہ سے باہر گیا تھا چونکہ میں مریض تھا۔ عبید اللہ نے سوال کیا، اے عبداللہ کیا تم جسمانی مریض تھے یا روحانی مریض تھے؟ عبداللہ ابن حر نے جواب دیا کہ میں جسمانی طور پر بیمار تھا۔ عبید اللہ ابن زیاد نے کہا تم مجھ سے جھوٹ کہتے ہو، مجھے پتہ چلا ہے کہ تم یزید کے مخالفین میں سے تھے اور تم مجھ سے فرار کر کے کوفہ سے باہر گئے تھے۔ عبداللہ ابن حر نے کہا کہ ایسا نہیں تھا، تم ثابت کرو۔ ابن زیاد نے کہا کیا تم نے حسین کو اپنے گھوڑے اور تلوار کی پیشکش نہیں کی تھی؟ عبداللہ ابن حر سمجھ گئے، جان گئے کہ جاسوسوں نے ابن زیاد کو اطلاع دے دی ہے۔ عبداللہ وہاں سے نکل آئے بہانہ بنا کر اور پھر کوفہ سے باہر نکلے، کربلا میں ابا عبداللہ الحسین کی قبر پر آئے، آ کے اپنے سر کو قبر پہ رکھ کے رونے لگے، کہا یا ابا عبداللہ الحسین، میں آج یہ جان گیا کہ جس موت سے فرار کر کے میں آپ کے پاس نہیں آیا تھا، میں نے آپ کی نصرت نہیں کی تھی، میں نے آپ کی مدد نہیں کی تھی، جس زندگی کے لیے میں آپ سے دور گیا تھا، آج وہی زندگی مجھ سے دور جا رہی ہے، آج اسی موت کو مجھے آغوش میں لینے کا وقت آ گیا ہے، کاش کہ میں آپ کے ساتھ آپ کے قافلے میں آ جاتا۔ روایت کہتی ہے کہ اتنے میں گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سنائی دی، عبداللہ ابن حر بھاگا اور دریائے فرات میں کود گیا اور اسی دریا میں غرق ہو کر ڈوب کر مر گیا۔ یہ ہے نصرت ابا عبداللہ الحسین سے انکار کرنے کا انجام۔ کاش کہ عبداللہ ابن حر امام حسین علیہ السلام کی دعوت کو اجابت کر دیتا۔ عبداللہ ابن حر کی دنیا بھی بہترین تھی اور آخرت بھی، عاقبت بھی۔ رسول خدا کی شفاعت انہیں نصیب ہو جاتی، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد اور سفارش انہیں نصیب ہو جاتی، آخرت میں انہیں وہ مقام ملتا جو دنیا میں وہ تصور نہیں کر سکتے تھے۔ عزیزان من، روایت کہتی ہے، علماء بتاتے ہیں کہ ایک عالم ذکر کرتے ہیں اس واقعے کو، فرماتے ہیں کہ میں ابا عبداللہ الحسین کی زیارت کے لیے گیا تو میں کیا دیکھتا ہوں، قبر حسین پر ایک جوان ہے جو زار و قطار رو رہا ہے اور اپنا سر بار بار زری پر پیٹ رہا ہے۔ میں حیران ہوا، پریشان ہوا کہ مسلسل یہ روز جا رہا ہے، آخر کیا وجہ ہے؟ انہوں نے اس شخص کو اٹھایا اور پوچھا کہ آخر کیا وجہ ہے، میں کتنے دنوں سے یہاں ہوں اور میں روز دیکھتا ہوں تم آتے ہو، روتے ہو، اپنا سر پیٹتے ہو اور پھر چلے جاتے ہو۔ اس شخص نے کہا میں نہ پیٹوں تو میں کیا کروں، میں نہ روؤں تو میں کیا کروں، میرے پاس اب رونے کے علاوہ کوئی اور چارہ باقی نہیں رہا۔ انہوں نے پوچھا آخر وجہ کیا ہے، اتنی گریے کی، اتنی نا امیدی کی، کیا خدا کی درگاہ سے تم نا امید ہو؟ کہنے لگا نہیں، خدا کی درگاہ سے میں نا امید نہیں ہوں، لیکن مجھ سے ایسا کام ہوا ہے کہ اب زندگی بھر رونے کے علاوہ میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں۔ کہنے لگے آخر کیا ہوا ہے تم سے؟ کہتے ہیں کہ جب صدام کا دور تھا، ہم 3 دوست یہاں پر موجود تھے، زری پہ زیارت کرنے آئے تھے، ہم وہیں پہ موجود تھے، اتنے میں صدام کے فوجی داخل ہوئے اور آ کے انہوں نے کہا بہت تم قبر حسین پر رو رہے ہو، مجھے بتاؤ تم سب میں سب سے پہلے حسین کے پاس کون جانا چاہے گا؟ میرے ایک دوست نے کہا کہ میں شرکت میں جانا چاہوں گا ابا عبداللہ الحسین کے پاس۔ میرے دوست کو انہوں نے گولیوں سے چھلنی کر دیا، شہید ہو گیا۔ پھر پوچھا اب بتاؤ تم دونوں میں سے کون جانا چاہے گا پہلے؟ دوسرے دوست نے کہا کہ میں جانا چاہتا ہوں، اس کو بھی گولیوں سے چھلنی کیا۔ پھر جب انہوں نے پوچھا کہ اب تم بتاؤ کہ تم جانا چاہتے ہو کہ نہیں، میں نے کہا نہیں، میں نہیں جانا چاہتا، میں اس دنیا میں رہنا چاہتا ہوں۔ وہ چلے گئے اور مجھے بعد میں جب میں رات کو سویا تو میں عالم خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ کیا منظر میں نے دیکھا کہ جب میرا پہلا دوست گرا
رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے تشریف لائے اور میرے دوست کو اپنی آغوش میں لے لیا۔ جب میرا دوسرا دوست گرا، علی مرتضیٰ آگے تشریف لائے اور میرے دوست کو اپنی آغوش میں لے لیا۔ جب میری باری آئی تھی اور وہ مجھ سے سوال کر رہے تھے، میں نے دیکھا ابا عبداللہ الحسین خود آگے بڑھے تھے، لیکن جیسی میں نے کہا کہ میں نہیں جانا چاہتا، امام حسین علیہ السلام پیچھے چلے گئے، مجھے دنیا مل گئی لیکن میں حسین سے دور ہو گیا۔ اب رونے کے علاوہ میرے پاس اور کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ عزیزان من، نصرت ابا عبداللہ الحسین وہ امر ہے جو آپ کے لیے ہم دنیا میں نجات کا باعث ہے، ہم آخرت میں آپ کے لیے نجات کا باعث ہے۔ کون حسین ہے؟ حسین کی نصرت کا آغاز کہاں سے ہو رہا ہے؟ کربلا ہی سے نصرت ابا عبداللہ الحسین کا آغاز ہو رہا ہے۔ وہ منزل جب کربلا میں ہم دیکھتے ہیں کہ عاشوراء کی شام آئی، خیموں کو تاراج کیا گیا اور لاشوں کو پامال کیا گیا، اور وہ منزل ہم دیکھتے ہیں جب 11 محرم کو اہل حرم کو لے جایا جانے لگا کوفہ کی جانب، تو بیویوں نے التماس کی، درخواست کی کہ ہمیں ہمارے شہداء کے لاشوں پر جانے کی اجازت دی جائے۔ بیویوں کو لاشوں پر آنے کی اجازت ملی۔ ابا عبداللہ الحسین کے لاشے پر جناب زینب و ام کلثوم و ام فروہ اور رباب و لیلہ تشریف لائے، سکینہ تشریف لائیں، سید سجاد تشریف لائے، اور میری بیویوں نے وہ بیان کیے کہ دنیا تاریخ میں ان الفاظ کو کس طریقے سے یاد کر رہی ہے۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا جب ابا عبداللہ الحسین کے روزے پر آئی ہیں، فریاد کرتے ہوئے آئی ہیں، اپنے نانا کو یاد کرتے ہوئے آتی ہے میری بیوی، اور فرماتی ہوئی آتی ہیں جملے میری جناب زینب سلام اللہ علیہا کے، میری بیوی فرماتی ہے یا محمدہ بناتک صبایا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ کے دیکھیے کہ آپ کی بیٹیوں کو قیدی بنا لیا گیا ہے۔ یا رسول خدا و محمدہ، آ کے دیکھیے کہ آپ کے شہزادے حسین کو ذبح کر دیا گیا ہے، 3 دن کا پیاسا ذبح کیا گیا ہے۔ کس حسین کو؟ وہ حسین یبنا مکہ والمنا والحسین، وہ حسین کون سا حسین؟ وابن صفا والمروہ، وہ حسین جو صفا و مروہ کا بیٹا ہے، وہ حسین جو مکہ و مدینہ کا بیٹا ہے۔ میرا مولا سید سجاد فرماتے ہیں کہ جب میں اپنے بابا کے لاشے پر آیا، میں چاہتا تھا اپنے بابا کے چہرے کا بوسہ لینا، لیکن میں نے کیا دیکھا، میرے بابا کے وجود پر ایک نگینے کے برابر حصہ بھی خالی نہیں تھا جس پر میں بوسہ لے سکتا۔ عزاداران ابا عبداللہ الحسین، میرا حسین جب تلوار میرے مولا نے نیام میں ڈالی، میرے مولا نے فرمایا آؤ تیروں تلواروں حسین کے وجود پر برس جاؤ۔ راوی کہتا ہے کربلا میں کوئی ایسا نہ تھا جس نے حسین پر حملہ نہ کیا، جس کے ہاتھ میں تیر تھے اس نے تیر مارے، جس کے ہاتھ میں تلواریں تھیں انہوں نے تلواریں ماری، جن کے ہاتھ میں نیزے تھے انہوں نے نیزوں سے وار کیا، جس کے پاس کچھ نہ تھا اس نے پتھروں سے وار کیا۔ عزاداران ابا عبداللہ الحسین، خدا کسی بہن کو اپنے بھائی کا ایسا لاشا دیکھنا نصیب نہ کرے۔ زینب حسین کے لاشے پر آئی، خود کو حسین کے لاشے پر گرایا، عباس و علی اکبر کو پکاری زینب، سکینہ بابا کے لاشے سے چپکی، فریاد کرنے لگی خدایا کسی یتیمہ کو اپنے بابا کا ایسا لاشا نہ دکھانا، خدایا پروردگارا۔ جناب سکینہ بابا کے لاشے پر چپک کر لپٹ کر فریاد کر رہی تھی۔ عمر سعد و شمر دیکھتے ہیں سکینہ جدا نہیں ہوتی، عمر سعد حکم دیتا اس بچی کو اس لاشے سے جدا کرو۔ راوی کہتا ہے شمر سکینہ کو تھپڑ مارتے ہوئے بابا کے لاشے سے جدا کرتا ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔